مفتی صاحب اکثر فرمایا کرتے تھے کہ محسن صاحب میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. دوران فالج جب مجھے فالج تھا تو آپ نے خدمت کا حق ادا کر دیا. میری بیماری میں رات اور دن ایک کر دیا. ان کی یہ بات سن کر میں سخت حیران بلکہ پریشان ہو جاتا اور سوچنے لگتا، یا اللہ، مفتی صاحب کو فالج کب ہوا تھا؟ یقیناً یہ ہماری ملاقات سے پہلے کی بات ہوگی، مگر پھر وہ کون تھا جو میری شکل میں دوران فالج مفتی صاحب کی خدمت کرتا رہا؟ پھر سوچتا کہیں بڑھاپے کے فالج نے دماغ پر کوئی اثر نہ کر دیا ہو، یعنی اپنے کسی مرید کو بندہ ناچیز سمجھتے رہے ہوں. مگر چونکا تب جب ان کے ملنے والوں میں یکے بعد دیگرے کئی اور لوگوں نے بھی بطور شکریہ ویسے ہی تحسین آمیز کلمات سے نوازا. جو ملتا کہتا، محسن صاحب آپ نے فالج کے دنوں میں مفتی صاحب کی خدمت کا حق ادا کیا. مگر جس طرح میں نے کبھی مفتی صاحب سے یہ نہیں پوچھا تھا کہ حضرت مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم کہ آپ کو فالج کب ہوا تھا، کیونکہ میری تو آپ سے پہلی ملاقات ہی فالج سے صحت یابی کے بعد ہوئی، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ میں نے فالج میں آپ کی کوئی خدمت کی ہو؟ بلکہ اسی طرح مفتی صاحب کے کسی ملنے والے کو بھی میں نے کبھی انکار نہ کیا بلکہ خاموش رہا. ہاں، البتہ میں یہ ضرور جان چکا تھا کہ واقعی کوئی میری شکل اور صورت میں فالج کے دوران ان کی خدمت کر گیا. یعنی جب میں اپنے گھر میں تھا تب میری شکل اور صورت میں کوئی ان کے گھر میں بھی تھا، اور جو ان کے گھر میں تھا کیا وہ کہیں اور بھی تھا یا صرف وہیں پر تھا؟ اب سمجھ میں آیا کہ یہاں بھی غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ میری تعلیم فرما رہے تھے، کیونکہ کالج لائف اور خصوصاً جب میں بیعت ہوا تو ان کی حضور غوث اعظم کی اس کرامت کا اپنے رشتہ داروں، دوست، احباب میں ذکر کرتا رہتا تھا کہ ایک مرتبہ رمضان المبارک میں ایک مرید نے حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں عرض کیا، حضور آج میرے غریب خانے پر روزہ افطار کریں، جسے آپ نے منظور کر فرما لیا. جب وہ چلا گیا ایک اور شخص حاضر خدمت ہوا اور کہنے لگا، حضور آج آپ روزہ میرے گھر افطار فرمائیں. آپ نے اس کی بھی دعوت قبول فرما لی. اس کے جاتے ہی ایک تیسرا شخص آیا اور عاجزی سے یہی عرض کی تو آپ نے اس سے بھی وعدہ فرمایا. لہٰذا یکے بعد دیگرے 70 لوگوں سے اس دن آپ نے یہ وعدہ فرمایا. اگلے دن وہ سب لوگ ایک دوسرے کو فخر سے کہنے لگے، حضرت کا مجھ پر بڑا کرم ہوا جو کل روزہ میرے ہاں افطار فرمایا. اچھا، دوسرے نے تعجب سے کہا، تم غلط کہتے ہو، کل تو حضور میرے گھر تشریف لائے تھے. غرض کے جتنے بھی دعوت دینے والے تھے اسی بحث و تکرار میں جب مدرسے پہنچے تو مدرسے والوں نے کہا، کل تو آپ سرکار نے مدرسے سے باہر قدم بھی نہیں رکھا بلکہ روزہ یہیں افطار کیا. خیر، جب یہ معاملہ آپ یعنی حضور غوث اعظم کی خدمت میں پہنچا، آپ نے فرمایا، حیران کیوں ہوتے ہو؟ اللہ نے اولیاء اللہ کو یہ طاقت بخشی ہے کہ وہ بیک وقت بے شمار جگہوں پر پہنچ سکتی ہیں. خواجہ خواجگان حضرت بہاؤالدین نقشبند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد اور خلیفہ اجل خواجہ علاء الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک روز خواجہ بہاؤالدین نقشبند کسی درویش کے حجرے میں تشریف فرما تھے. آپ کے حکم پر کچھ لوگ جب لنگر شریف کا سامان لینے باہر نکلے تو ان میں سے چند بازار صرافہ اور باقی چوک کی طرف چلے گئے. جو لوگ بازار صرافہ گئے تھے انہوں نے حضرت خواجہ کو بازار صرافہ میں دیکھا، اور جو لوگ چوک کی طرف گئے انہوں نے چوک میں.
اسی دوران انہیں ایک اور شخص ملا جس نے آپ کو کسی اور یعنی تیسری جانب جاتے دیکھا تھا۔ وہ سب اسی سوچ میں گم تھے کہ ایک اور خادم جو ان کی تلاش میں آیا تھا کہنے لگا، تم نے اتنی دیر کہاں لگا دی؟ انہوں نے سارا واقعہ بتایا اور کہا، ہم پریشان ہیں کہ اب حضرت خواجہ کو کہاں تلاش کریں جو ان سے۔ تو کیونکہ یہ لوگ تو لنگر شریف لینے باہر نکلے تھے اور سب نے ان کو حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند کو کہیں نہ کہیں جاتے ہوئے دیکھا، تو وہ حیرانی سے کہنے لگا کہ میں تو خواجہ بہاؤالدین نقشبند کے پاس ہی سے آ رہا ہوں، آپ تو حجرے میں سے باہر بھی نہیں نکلے۔ خیر، جب معاملہ خواجہ بہاؤالدین نقشبند کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ مسکراتے ہوئے فرمانے لگے، ایک مرتبہ رمضان شریف میں حضرت عزیزاں خواجہ علی رامیتنی کو 13 مختلف جگہوں پر دعوت افطار دی گئی جو آپ نے قبول فرمائی۔ راوی کہتے ہیں ان میں سے ایک جگہ تو میں بھی موجود تھا، اور باقی جگہوں سے میں نے دریافت کیا تو سب نے یہ اعتراف کیا کہ اس رات حضرت عزیزاں ہمارے ہاں موجود تھے۔ حضرت مجدد پاک امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی مکتوبات میں فرماتے ہیں، خواجہ عبید اللہ احرار کو کچھ لوگ کہنے لگے، اس مرتبہ ہم نے حج آپ کے ساتھ کیا، اور کچھ لوگ کہنے لگے کہ ہم بغداد میں 2 ماہ تک آپ کے ساتھ رہے، حالانکہ خواجہ عبید اللہ احرار ان دنوں کبھی اپنے شہر تو کیا گھر سے بھی باہر نہ نکلے تھے۔ فرماتے ہیں، اولیاء کو یہ قدرت حاصل ہے کہ وہ ایک وقت میں کئی مقامات پر نہ صرف حاضر ہوتے ہیں بلکہ ان سے مختلف اعمال بھی وقوع میں آتے ہیں، کیونکہ ان کے لطائف مختلف جسم اور اشکال اختیار کر سکتے ہیں، حالانکہ بعض اوقات بذات خود ان کو بھی ان واقعات کی خبر تک نہیں ہوتی۔ یہ حضرت مجدد پاک مکتوبات میں فرماتی ہیں۔ تو حدیث میں بھی ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام اکثر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت داحیہ کلبی کی صورت میں تشریف لایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت ام سلمہ کی موجودگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو فرماتے رہے۔ ان کے جانے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ سے پوچھا، جانتی ہو یہ کون تھے؟ حضرت ام سلمہ کہنے لگی، داحیہ، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ چلا کہ وہ تو جبریل تھے، فرمانے لگیں، خدا کی قسم میں نے تو ان کو داحیہ ہی سمجھا تھا۔ اب حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ داحیہ کلبی تو اس وقت اپنے گھر یا جہاں کہیں بھی تھے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں داحیہ کلبی کی صورت میں کوئی اور تھا، بھلے داحیہ کلبی کو بھی یہ معلوم نہ ہو کہ اس وقت ان کی صورت میں کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی موجود ہے، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھا، کیا وہ اس وقت صرف وہیں پر موجود تھا یا کہیں اور بھی تھا؟ تو سمجھانا مقصود یہ تھا کہ جب میں اپنے گھر میں تھا، یقیناً اس وقت کوئی میری شکل اور صورت میں مفتی محمد زبیر صاحب کے گھر میں بھی تھا، اور جو ان کے گھر میں تھا، کیا وہ اس وقت صرف وہیں پر موجود تھا یا کہیں اور بھی تھا؟ پیچھے دی گئی مثال سے کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ خدا نخواستہ میری صورت میں جبریل علیہ السلام موجود تھے۔ حدیث یا چند مثالیں صرف سمجھانے کے لیے بیان کی گئی ہیں۔ مذکورہ بالا واقعات کی صورت میں ضروری نہیں کہ ہر جگہ کوئی فرشتہ ہی ہو۔ ہمارے تجربے کے مطابق اس کی اپنی روح کی کار فرمائی بھی ہو سکتی ہے، کوئی جن بھی ہو سکتا ہے، مشائخ کی ارواح بھی ہو سکتی ہیں، یا پھر بقول حضرت مجدد الفسانی مختلف جسموں اور اشکال میں ان کے اپنے لطائف بھی ہو سکتے ہیں۔ بابا گرو نانک کے متعلق مشہور ہے کہ وہ بیک وقت لاہور اور کعبہ شریف میں موجود ہوتے تھے۔ یہ کوئی مبالغہ آمیز داستان نہیں، بلکہ ایک حقیقت ہے کہ انبیاء اور اولیاء تو بہت دور کی بات، معمولی لوگ بھی جسم لطیف میں گھومتے
اڑتے پھرتے بیک وقت مختلف جگہوں پر حاضر نظر آتی ہیں۔ اس موضوع پر سینکڑوں کتابیں لکھی گئیں۔ یہاں مقصد ان کا ذکر نہیں بلکہ صرف بات کو سمجھانا ہے کہ یہاں کوئی یہ نہ سمجھے کہ بندہ ناچیز یعنی راکم اپنی بزرگی بیان کر رہا ہے۔ فقیر تو خود کو ہوا میں اڑنے والے مچھر یا زمین پر رینگنے والی چیونٹی سے بھی کمزور سمجھتا ہے، مگر بایوگرافی خود نوشت کا یہ تقاضا تھا کہ جو جیسے ہوا اس کو ویسے ہی بیان کیا جائے۔ لہذا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی پڑھانا یا سمجھانا یہ چاہتے تھے کہ حیران کیوں ہوتے ہو، خدا نے ہمیں اس تصرف اور بزرگی سے نوازا ہے کہ اگر ہم چاہیں تو اس کرامت کو 70 گھروں میں روزہ افطار کرنے کی صورت میں اپنے وجود سے ظاہر کر دیں، اور اگر چاہیں تو تمہیں پڑھانے کے لیے تمہارے بھی وجود سے ظاہر کر دیں۔ جیسے کہ 2007 میں خلیق الزمان صاحب جو ایک کمپنی میں مینیجر فائنانس کے عہدے پر فائز ہیں، ان کا مدینہ منورہ سے فون آیا، کہنے لگے حضرت میں نے آج آپ کو اصحاب صفا کے چبوترے پر نوافل پڑھتے دیکھا تو حیران ہوا کہ میں تو عمرے پر آنے سے پہلے پاکستان آپ کے آستانے پر آپ کو مل کر آیا تھا، مگر آپ یہاں کیسے؟ میں نے خلیق الزمان کی بات سنی تو فقط اتنا کہا کہ خلیق الزمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں میرا بھی سلام پیش کرنا۔ سید مستجاب علی شاہ پولیس کانسٹیبل جن دنوں پنڈی تعینات تھے، راکم الحروف کو کھلی آنکھوں پولیس لائن میں دیکھا تو فوراً ٹکٹ کٹوا کر لاہور پہنچے، زار و کتار روتے ہوئے سارا واقعہ بتایا اور کہنے لگے آپ یہاں، جبکہ میں نے تو آپ کو پنڈی میں دیکھا تھا۔ ان کی بات سن کر میں حیران ہوا اور کہا شاہ صاحب میں تو لاہور سے باہر گیا ہی نہیں۔ قاری احمد حسن نائب امام جامعہ ریاض الجنہ ایجوکیشن ٹاؤن لاہور فرماتے ہیں ایک مرتبہ تہجد کے وقت وضو کرنے جا رہا تھا، دیکھا تو آپ سامنے سے تشریف لا رہے ہیں، مجھے فرمایا بیٹا جلدی سے وضو کر کے نفل پڑھو۔ اسی طرح ایک مرتبہ مسجد میں دروازہ بند کر کے سو رہا تھا کہ آپ کی آواز آئی بیٹا اٹھو وضو کر کے نفل پڑھو۔ میں گھبرا کر اٹھا کہ آپ اس وقت اور یہاں، دیکھا تو آپ باہر تشریف لے جا رہے تھے۔ اسی طرح کا واقعہ عابد نور کے ساتھ بھی پیش آیا۔ فرماتے ہیں ایک دن آپ اپنی گاڑی پر کسی کام سے گئے ہوئے تھے، میں آستانے عالیہ کے گیراج میں لٹا تھا، اسی اثنا کھلی آنکھوں دیکھا کہ آپ گیٹ میں کھڑے ہیں۔ میں فوراً اٹھا اور گیٹ کی جانب دوڑا کہ دروازہ کھولوں، لیکن جب وہاں پہنچا تو آپ موجود نہ تھے۔ رابعہ جہانگیر زوجہ جہانگیر محسنی کہتی ہیں کہ مورخہ 13 اپریل 2016 بروز جمعہ آپ تو عمرے پر تشریف لے کر گئے ہوئے تھے، جبکہ میں لنگر خانے میں لنگر شریف کھا رہی تھی کہ اچانک کھلی آنکھوں سے آپ کو آپ کی کرسی پر بیٹھے دیکھا۔ آپ پوچھ رہے تھے بیٹا لنگر شریف کھایا ہے، خوش تو ہو یہاں پر؟ غالباً سن 2000 کا واقعہ ہے۔ راکم اپنی اہلیہ اور بچوں محمد اور سویبہ کے ساتھ بائی روڈ کراچی سے لاہور آتے، عصر کے قریب اوکاڑا سے گزرتے وقت اپنی اہلیہ کو کہنے لگا یہاں سے فیصل آباد کی جانب تقریباً 1 گھنٹے کی مسافت پر بابا جی صاحب کا آستانہ ہے، مگر مسلسل 20-25 گھنٹے کی ڈرائیونگ سے کپڑے صاف ستھرے نہیں اور تھکاوٹ بھی بہت ہے۔ کاش اگر اس وقت طبیعت فریش اور کپڑے صاف ہوتے تو ہم وہاں حاضری دیتے ہوئے لاہور چلے جاتے۔ بہرحال ہم تو عصر کے وقت اوکاڑا سے گزرتے وقت یہی باتیں کرتے کرتے لاہور آ گئے، لیکن اگلے ہی دن میرے ایک پیر بھائی فیصل آباد سے تشریف لائے تو مجھ سے شکوہ کرتے ہوئے کہنے لگے کہ کل آپ بابا جی صاحب کے آستانے پر تشریف لائے اور ہم سے ملاقات کیے بغیر لاہور واپس آ گئے۔ میں نے کہا میں تو کل ہی کراچی سے لاہور پہنچا ہوں، شاید آپ کو غلط فہمی ہو گئی۔ کہنے لگے اگر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ کے ساتھ آپ کی اہلیہ بھی تھیں اور 2 بچے بھی تھے، جبکہ بڑا بیٹا لاہور میں تھا اور آپ ایک گرے کلر کی گاڑی میں آپ آئے تھے، اور یہ بھی
کہ پہلے تو آپ جب کبھی آستانہ شریف آتے تھے صبح کے وقت، مگر کل جب آپ آئے تو 3-4 بجے عصر کا وقت تھا۔ ان کی بات سن کر اچانک میرے ذہن میں ایک جھماکا سا ہوا اور میں بری طرح چونکا اور حیرت کے سمندر میں گم تھا کہ الہی یہ کیا ماجرا ہے، کیونکہ اگر یہ بات بتانے والا 5 وقت کا نمازی، تہجد گزار اور عاد و وظائف پر مداحمت رکھنے والا شخص نہ ہوتا تو شاید میں اس کی بات پر یقین ہی نہ کرتا، کیونکہ اکاڑا سے گزرتے وقت جب میں اپنی اہلیہ سے آستانہ عالیہ پر حاضری کا پروگرام بنا رہا تھا، وہ عصر ہی کا وقت تھا اور میرے ساتھ 2 ہی بچے تھے، جبکہ بڑا بیٹا لاہور میں تھا اور گاڑی بھی گرے کلر کی تھی۔ تو یا الہی، یہ تیری قدرت کے کارخانوں میں کون سی عجیب و غریب صنعت سازی ہے۔ انسانوں کے لطائف تو سن بھی رکھے تھے، پڑھ بھی رکھے تھے، مگر گاڑی کو بھی عین ہی متماثل دیکھا جانا کچھ عجیب سا معاملہ تھا۔ طی زمانی اور لطائف روحانی کی یہ عجب کارستانی اس روانی کے سے رونما ہوئی کہ جوش ایمانی میں اضافہ کرتی عالم حیرانی میں داخل کر گئی۔ جزاک اللہ۔